بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مریم اسلام اللہ علیہ کا نام وہ ہے جسے پوری دنیا کے مومنین وحی الہی قرآن کی تلاوت کرتے وقت کئی بار یاد کرتے ہیں۔ جب مسلمان اس کا نام اس طرح پڑھتے ہیں تو انہیں ہر حرف کے بدلے 10 گنا انعام دیا جاتا ہے۔ وہ فضیلت کا ایک نمونہ ہے جسے دوسرے عقائد بھی یاد کرتے ہیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مریم کی کہانی کے حوالے سے وقت اور جگہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اس کا مقصد واقعات کی تاریخ پیش کرنا نہیں ہے، لیکن قرآن کے مختلف حصوں کو دیکھتے وقت ایک روایت ہے جس کی پیدائش کے وقت مجموعی طور پر تقریباً 70 آیت ہیں جو ان کی طرف سے اشارہ کرتی ہیں، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ اس کی عظمت صرف اس کے نبی سے تعلق کی وجہ سے نہیں ہے۔ در حقیقت ایک الٹا رویہ غالب نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابن مریم کے طور پر ایک مستقل شبیر موجود ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کی مسلسل تردید ہے۔ معجزانہ تصویر کے ذریعے مریم اور اس کا بیٹا ان بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشان بتاتے ہیں جو قرآن انسان کو دنیا کے لیے مادی وضاحت طلب کرنے کے سر سے باہر نکالنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ بغیر کسی اعلیٰ مقصد کا سہارا لیے قرآن انسان کے لیے قدرتی مظاہرے کی ظاہری ترتیب یا پیشن گوئی کے ذریعے دیکھنے کے لیے پردہ ہٹاتا ہے، جس میں خدا کی مرضی اس ترتیب کو برقرار رکھتی ہے، روکتی ہے یا اس کو ہٹا دیتی ہے۔ مریم کی کہانی انسان کو اللہ کی بے مثال طاقت اور اس کی مرضی کی عظمت سے دوبارہ جوڑتی ہے۔ یہ سب ایک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح انسان کی سراسر نااہلی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پاک خاتون کے پاس ایک اللہ کا فرشتہ نازل ہوا، کنواری مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ نیک اور پاک خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے میں تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران اور حضرت سلمان علی کی اولادوں میں سے تھے اور ان کی بیوی اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمران اسرائیل بڑے عابد اور عالم تھے۔ حضرت عمران نبی اسرائیل بی بی مریم کی ولادت کے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اس لیے حضرت حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے عالموں کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لے۔ جب حضرت مریم بیت المقدس اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اس لیے مسجد اقصی امامت آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا اور جو اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی اور اس بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ مناظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا
قبول فرمائی۔ وہاں پر یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی وہ دنیا میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود بھی عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام حضرت مریم رکھا اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے نظر کر دی گئی تھی۔